عالمی مالیاتی ادارے IMF نے قرض کی منظوری کے ساتھ ہی پاکستان سے ڈومور کا مطالبہ کر دیا۔ IMF نے پاکستانی حکام کو زراعت اور خصوصی اقتصادی زونز کو مرحلہ وار ٹیکس نیٹ میں لانے، غیر پیداواری اخراجات کم کرنے، شرح نمو کو بڑھانے، مہنگائی کو قابو کرنے، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے اور نئے ٹیکسز نافذ کرنے اور سب سے بڑھ کر کرپشن اور بدعنوانی کو کنٹرول کرنے کے لیے اراکین اسمبلی کی طرح اعلیٰ عہدوں پر فائز سرکاری افسران کے اثاثہ جات ڈکلیئر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام کے معاہدے کے حوالے سے IMF کی نئی سخت شرائط سامنے آ گئی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو نئے میکرو اکنامک استحکام، قابل عمل معاشی پالیسیاں اور معاشی اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے کام کرنا ہوگا، جبکہ نجی شعبے کے لیے سازگار ماحول بھی دینا ہوگا۔ IMF نے کہا کہ پاکستان کو حکومتی ملکیتی اداروں میں اصلاحات کو تیز کرنا ہوگا، ٹیکس آمدن بڑھانی ہوگی اور اخراجات میں کمی کرنا ہوگی۔ حکومت بااثر کاروباروں کو سبسڈی یا ٹیکس سہولیات فراہم کرتی ہے، جس سے مسابقت اور پیداواری صلاحیت متاثر ہوئی۔ پاکستان کو نئے پروگرام کے تحت میکرو اکنامک استحکام اور قابل عمل معاشی پالیسیوں کے لیے کام کرنا ہوگا۔ حکومتی ملکیتی اداروں میں اصلاحات کو تیز کرنا ہوگا، حکومت کو ٹیکس آمدن بڑھانا ہوگی، اخراجات میں کمی کرنا ہوگی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مالی سال 2024-25 سے 2029-30 کے درمیان شرح نمو 4 سے 4.5% رہنے کا اندازہ ہے۔ اس دوران مہنگائی 9.5 سے 6% تک رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایکشن پلان تیار کرنا ہوگا۔ پاکستان میں گزشتہ چند دہائیوں میں جنوبی ایشیا ممالک کے مقابلے معیار زندگی کم ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ کمزور پالیسیاں، سرمایہ کاری میں کمی اور حکومتی اقدامات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تعلیم اور صحت میں سرمایہ کاری نہ کرنے کے باعث غربت میں کمی نہیں ہوئی۔ پاکستان میں غربت 40% ہے، زیادہ پیداواری ملازمتوں کی قلت ہے۔ IMF نے کہا کہ حکومت بااثر کاروباروں کو سبسڈی فراہم کرتی ہے، جس سے معاشی ترقی متاثر ہوئی۔ حکومتی اقدامات سے مسابقت اور پیداواری صلاحیت بھی متاثر ہوئی۔ انفراسٹرکچر میں کم سرمایہ کاری کے باعث ملک موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہوا۔ ماضی میں پاکستان نے IMF کے ساتھ طے اصلاحات پر عمل درآمد نہیں کیا۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں عالمی تجارت کا حصہ بننے کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے۔ اس کی وجہ سے پاکستان اپنی برآمدات میں اضافہ نہیں کر سکا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو دیگر عالمی مالیاتی اداروں سے $14 ارب کی فائننسنگ ملنے کی امید ہے۔ حکومت پر سیاسی عدم استحکام کے باعث اصلاحات اور ٹیکسوں میں کمی کا دباؤ رہے گا، تاہم سیاسی کشیدگی سے معاشی استحکام متاثر ہو سکتا ہے۔ IMF نے کہا کہ معاشی ترقی کا بہتر ہونا خوش آئند ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہونا حوصلہ افزا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو رہا ہے، تاہم غربت کی شرح کم کرنے کے لیے سماجی تحفظ کو فروغ دینے سمیت تعلیم اور صحت پر توجہ دینا ہوگی۔ IMF کے مطابق حکومت نے ٹیکس وصولی کو GDP کے 12.3% کے برابر لانے پر اتفاق کیا ہے۔ رواں مالی سال 1723 ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات کیے گئے ہیں۔ IMF کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مرکزی بینک مائکرو فائنانس بینکوں کی مالی حالت مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ اسٹیٹ بینک کم کیپٹل رکھنے والے بینکوں کی ری کیپٹلائزیشن کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ملکی فائنینشل سیکٹر میں وسعت کے لیے انشورنس اور پینشن فنڈز کو فروغ دیا جائے۔ IMF نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ حکومت جنوری 2025 تک ڈسکوز کو نجی شعبے کی انتظامیہ کے حوالے کرنے کا کام مکمل کرے۔ کیپیسٹی پیمنٹس کو کم کرنے کے لیے بجلی خریداری معاہدوں کو دوبارہ مذاکرات کے ذریعے طے کیا جائے۔ آئندہ سال جنوری سے مقامی اور درآمدی گیس کی قیمتوں کو ملا کے اوسط ٹیرف لاگو کیا جائے، جبکہ جنوری 2025 سے گیس والے کیپٹو پاور پلانٹس کو بند کیا جائے۔ IMF نے مطالبہ کیا کہ حکومت گورننس بہتر بنانے اور کرپشن کی تشخیص کے لیے ایک رپورٹ جاری کرے۔ اراکین پارلیمنٹ کی طرح اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز اشخاص کے اثاثوں کو بھی فروری 2025 تک ڈکلیئر کیا جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔